اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ معرفت کے ساتھ ظہور کی دعا مسجد جمکران شب جمعہ۔ الحمدللہ رب العالمین، پہلی مئی ہے اور 2 ذی الحجہ ذی القعدہ کے جو دن گزرے ہیں، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ پانی کے برابر میں میرے خواہاں نہیں ہیں، اگر وہ مجھے چاہتے ہوتے تو یقیناً میرے ظہور کے لیے دعا کرتے۔ ان کی دعا کے ظہور بہت نزدیک ہے۔ آج شب جمعہ میں ماشاءاللہ اتنے زائرین، اتنے امام کے چاہنے والے موجود ہیں۔ اسی مسجد جمکران کا واقعہ ہے کہ امام زمان نے کسی سے پوچھا کہ تم ظہور کی دعا کر رہے ہو، بتاؤ کس کے لیے آئے ہو؟ کہا اتنا مجمع ہے، آپ ظہور فرمائیے۔ کہ سب اپنے لیے آئے، کوئی جسم مانگ رہا ہے، کوئی روح مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی نیکی مانگ رہا ہے، میرے لیے کون آئے؟ مجھے کون یاد کرے؟ امام زمان کی بارگاہ میں یہ ہم کھڑے ہوئے ہیں ظہور امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے۔ ہم کتنا تیار ہیں اس کا ہمیں امتحان لینا چاہیے۔ ظہور کے بعد ظلم و ستم بالکل ختم ہو جائے گا۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام قیام کریں گے، ان کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی اور وہ لوگوں کے درمیان حق اور عدالت قائم کریں گے، جس کے بعد کوئی کسی طرح کوئی ظلم کسی کے اوپر نہیں کرے گا۔ یہ مسجد جمکران ہے اور جس کو قدم امام کہا جاتا ہے۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف قیام کریں گے تو ان کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی، ہر طرف جو ہے وہ نور الہی ہوگا۔ اللہم لعین قلبی لولی امرک، میرے دل کو امام زمان کے لیے نرم کر دے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، بے انتہا فائدہ ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ یہ بلا اور مصیبت دور کر دیتی ہے اور امام زمان کے اصحاب میں شامل ہوتی ہے۔ اسی میدان میں اگر انسان کرے اور دعا کرے امام کے تو 100 سے زیادہ فائدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکن وردک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ پہلی ذیقات سے مومن کو ہر عالم میں یہ چاہیے کہ وہ 40 دن کے اعمال کرے اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں پیش کرے۔ 4 رکعت نماز ہے، الحمدو کے بعد 2 رکعت کر کے پڑھ، الحمدو کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر ہے اور دوسرے رکعت میں الحمدو کے بعد 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا ہے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھیں، الحمدو کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر ہے اور پھر 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ ہے۔ پڑھ کے امام زمان کو ہدیہ کریں، الہی عدم البلا پڑھیں اور مولا کے بارگاہ میں دعا کریں۔ یقیناً یہ دن وہ دن ہے کہ جہاں ہمیں ہر عالم میں یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے امام کے لیے ہم نے 5 منٹ دیے یا نہیں۔ یہ ہر چیز سے ہمارا امتحان لینا چاہیے کہ ہم نے کتنا اپنے امام زمان کو یاد کیا اور ہم نے کتنا اپنا حساب و کتاب کر لیا۔ یقیناً بہت مقدس دن ہے، بہت مقدس مقام ہے اور ہر ایک اعتبار سے امام کی بارگاہ میں دنیا حاضر و جاتی ہے۔ خاص طریقے سے روزانہ کم از کم انسان یہ پڑھے اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ہدیہ کریں، اللہم صل علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سرا مستودع فیہا بعدد ما احاط بعلم۔ الحمدللہ شب جمعہ مسجد جمکران میں ہیں، سب کے لیے نائب الزیارہ ہیں، سب کو اللہ توفیق دے بار بار اس مقدس مقامات تک پہنچنے کے، اور تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام مومنین کی صحت و سلامتی اور برکت اور رزق کے لیے، اور جو رکے کام ہے سب کے لیے آسانی کے لیے بارگاہ امام زمان میں دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج، لوگوں تک پہنچائیے، سبسکرائب کریے اور اس طریقے سے اعمال ذیقات کو حاصل کریے، پھر ذی الحج کے اعمال کو حاصل کریے۔ انشاءاللہ مطمئن رہیے اور یقین کے ساتھ ساری عبادت کرتے رہیے، اس لیے کہ معصوم قم کی زیارت ہے جو یقین کا پیمانہ ہے، اور یقین کی کیفیت جو ہے 11 چیزیں ہیں۔ انسان کو نجات کا بہترین وسیلہ یقین، اور یقین کے اعلیٰ مقام رتبے تک جو ہے وہ حق الیقین جناب ابو الفضل عباس۔ اللہم عجل لولیک الفرج یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یا مہدی ادرکنی یا مہدی ادرکنی